السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہم صرف ڈیفالٹ سے نہیں بلکہ مارشل لا سے بھی بچ گئے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ میرے لیے 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت چلانا آسان کام نہیں۔ عام انتخابات کب ہوں گے، اس کا جواب الیکشن کمیشن دے گا۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون 2023 کالعدم قرار، عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جو 87 صفحات پر مشتمل ہے۔ متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی 7 مقدمات میں حاضری معافی کی درخواست مسترد، ضمانتیں خارج۔ عدالت نے عدم پیروی پر خارج کرتے ہوئے حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہم تو سزا یافتہ کا ٹرائل بھی جیل میں ہی کرتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی کے معاملے پر وزیر اعظم اور فضل الرحمان کی ملاقات شیڈیول۔ وزیر اعظم کا رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان کو دعوت پر بلا لیا۔ خیبر پختونخوا کے نگراں کابینہ تحلیل کرنے کا فیصلہ، اراکین سے استعفے طلب۔ خیبر پختونخوا میں نگراں کابینہ کے استعفوں کے معاملے پر PTI کا رد عمل۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ نگراں کابینہ کو PTI کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا تھا مگر یہ خود ہی ختم ہو گئے۔ پنجاب میں 13 سے 16 اگست تک شدید بارشیں متوقع ہیں۔ PDMA کا کہنا ہے کہ پنجاب کے دریائے چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ تربیلا ڈیم بھر گیا، منگلا ڈیم میں بھی پانی کی سطح 4 فٹ رہ گئی۔ گریٹر ٹورنٹو ایریا میں گیس کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچنے کا امکان۔ ماہرین کا کہنا ہے سپلائی کے مسائل کو اضافے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پمپس پر قیمت اس موسم خزاں میں $2 فی لیٹر تک جا سکتی ہے۔ کینیڈین حکومت کا سستی ماحول دوست بجلی بنانے کا منصوبہ۔ وزیر ماحولیات کا کہنا ہے کہ حکومت نے 2035 تک بجلی کے گرڈ کو نیٹ صفر کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ماحول دوست بجلی سے شہریوں کو بھی بلوں میں بچت ہوگی۔ کینیڈا کا امریکی ریاست ہوائی سے اپنے شہریوں کو واپس لانے کا مشن۔ ایئر کینیڈا کی جانب سے خصوصی پروازیں۔ ایئر کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس کی ماوی اور وینکوور کے درمیان روزانہ پروازیں شیڈول ہیں۔ ایران نے 5 امریکیوں کو جیل سے رہا کر کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کو عائد پابندیوں میں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے امریکیوں کی رہائی کے بدلے ایران کے $6 ارب فنڈز بحال کیے۔ امریکہ میں ہوائی کے جنگلات میں آتش زدگی، ہلاکتیں 53 ہو گئیں۔ آگ سے سینکڑوں مکانات اور عمارتیں مکمل جل گئیں۔ بیجنگ میں شدید بارشوں سے تباہی، 33 افراد ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے نجی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اپنی حکومت کی مدت پوری کر چھوڑ دی، وعدہ پورا کر دیا۔ اب نگراں حکومت کا معاملہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نجی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اپنی حکومت کی مدت پوری کر چھوڑ دی، وعدہ پورا کر دیا۔ اب نگراں حکومت کا معاملہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم صرف ڈیفالٹ سے نہیں بلکہ مارشل لا سے بھی بچ گئے، بڑے تدبر اور صبر سے اس معاملے کو سنبھالا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 16 ماہ کی مختصر ترین اور 13 پارٹیوں پر مشتمل وفاقی حکومت تھی۔ ہر پارٹی کا نظریہ، منشور مختلف ہونے کے باوجود ملک کے لیے متحد ہوئے۔
میرے لیے 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت چلانا آسان کام نہیں، اتحادیوں کے تعاون سے حکومتی امور چلائے۔ انتخابات کے حوالے سے سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ عام انتخابات سے متعلق اب فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ ہم نے اسمبلی تحلیل کر دی، اب ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ عام انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب الیکشن کمیشن دے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نئی مردم شماری کی منظوری ہو گئی، اب فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ نئی مردم شماری مشترکہ مفادات کونسل کا سبجیکٹ ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے آئین کی پوری پاسداری کی، حکومتی مدت پوری کی۔ میری ذاتی رائے ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے۔ آئین کے مطابق عام انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ یہ مشکل مرحلہ تھا، صرف ڈیفالٹ نہیں بلکہ ایک حوالے سے مارشل لاء کے خطرے سے بھی بچے، بڑے تدبر اور صبر سے اس معاملے کو سنبھالا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون 2023 کا لدم قرار دے دیا، جبکہ جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی متفقہ فیصلے کا حصہ ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون 2023 کا لدم قرار دے دیا، جبکہ جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی متفقہ فیصلے کا حصہ ہے۔ فیصلے کے مطابق ریویو آف ججمنٹ آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قانون کو آئین سے ہم آہنگ قرار دیا جائے۔ ہم نے آئین کا تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جو 87 صفحات پر مشتمل ہے۔ متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ کسی بھی قانون کو کالعدم قرار دینے کے اختیار کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور ایک قانون کو اس وقت کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے جب اس کی شقیں آئین سے ہم آہنگی رکھتی ہوں۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی۔ طے شدہ اصول ہے کہ سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا، اور سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے۔ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو۔ اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ بازی کا ایک نیا سیلاب امنڈ آئے گا۔ سائلین سپریم کورٹ سے رجوع کرنا شروع کر دیں گے، اس بات کو سامنے رکھے بغیر کہ جو فیصلے دیے گئے ان پر عمل درآمد بھی ہو چکا۔ چیف جسٹس نے تفصیلی فیصلے میں 5 رکنی لارجر بینچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 5 رکنی لارجر بینچ طے کر چکا ہے۔ ماسٹر آف دا روسٹر چیف جسٹس ہے۔ سپریم کورٹ قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی، اور آئین واضح کر چکا ہے کہ تمام فریقین عدالتی فیصلوں پر عمل کے پابند ہوں گے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی شک نہیں کہ مجوزہ قانون کا اصل مقصد آرٹیکل 184/3 کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینا تھا۔ اس سوال کا جواب کہ پارلیمنٹ بینچز کی تشکیل سے متعلق قانون بنا سکتا ہے، نفی میں ہوگا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 7 مقدمات میں حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالت نے عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 7 مقدمات میں حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالت نے عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی واقعات کے 7 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اور اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانت کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج کرتے ہوئے حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ قبل ازیں چیئرمین پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کی۔ دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے سرکار کی طرف سے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جسے بعد میں جاری کرتے ہوئے عدالت نے عمران خان کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدم پیروی پر عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کے لیے اتحادیوں کو کھانے پر بلا لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے نیگرا وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کے لیے اتحادیوں کو آج رات کھانے پر بلا لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے اتحادیوں اور پی ڈی ایم رہنماؤں کے آج اجلاس طلب کر لیا، جس کے بعد آج رات رہنماؤں کو عشائیہ بھی دیں گے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان کو دعوت بھجوا دی گئی۔ خالد مقبول، خالد مکسی، ساجد میر، اویس نورانی کو بھی دعوت پر بلا لیا گیا۔ ایمل ولی، عبد المالک بلوچ، آفتاب شیرپاؤ بھی اجلاس و عشائیہ میں شرکت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم سے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ الوداعی ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں جمعیت علماء اسلام کے ارکان پارلیمنٹ بھی شرکت کریں گے۔ شہباز شریف اتحادیوں سے نگراں وزیر اعظم کے ناموں پر مشاورت کریں گے اور بعد ازاں اپوزیشن لیڈر کو اعتماد ملیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں نگراں سیٹ اپ کی تشکیل پر غور ہوگا اور سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم شہباز شریف و قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کے نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے لیے آج دوسری ملاقات بھی شیڈول ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے خیبر پختونخوا کے نگراں کابینہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزراء سے استعفے طلب کر لیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے خیبر پختونخوا کے نگراں کابینہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزراء سے استعفے طلب کر لیے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے تمام وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کو چائے پر مدعو کیا اور ان سے استعفے طلب کیے، جس پر کچھ اراکین نے شام تک کا وقت مانگا جبکہ کچھ شہر سے باہر ہیں جو واپس آ کر استعفے جمع کروا دیں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے بتایا کہ کابینہ کے 19 ارکان نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ کے پاس جمع کرا دیے۔ حکومتی ٹیم کے دیگر ارکان اپنے استعفے جلد جمع کرائیں گے۔ بیرسٹر فیروز جمال نے بتایا کہ 7 اراکین کے استعفے موصول ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کابینہ ارکان کے استعفوں سمیت سمری کل جمعے کے روز گورنر خیبر پختونخوا کو ارسال کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو بعض کابینہ ارکان کے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر وزارتوں سے ہٹانے کا خط لکھا تھا۔ اس سے قبل نگراں وزراء شاہد خٹک اور عدنان جلیل کو پہلے ہی کابینہ سے فارغ کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں کابینہ تحلیل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ اعظم خان نئی ٹیم تشکیل دیں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں نگراں کابینہ کی برطرفی اور استعفوں کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو 8 ماہ بعد نگراں کابینہ کے سیاسی ہونے کا خیال آیا جب انہوں نے عوام کا کچومر نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ نگراں KPK کابینہ کے تمام اقدامات غیر آئینی اور غیر قانونی تھے جنہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے جہاں آئندہ دنوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے جہاں آئندہ دنوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا جبکہ صوبے میں 13 سے 16 اگست تک مونسون بارشوں کے امکانات ہیں۔ ترجمان PDMA کے مطابق سیالکوٹ، نارووال، شکرگڑھ، لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین میں تیز بارش کے امکانات ہیں جبکہ راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، مری اور گلیات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب دریاؤں کی صورتحال پر ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ پنجاب کے دریائے چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور تربیلا اور منگلا ڈیم 95% پانی سے بھر چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ تونسا بیراج میں پانی کی آمد 3,10,873 اور اخراج 2,93,073 کیوسک ہے۔ سدھنائی، شاہدرہ اور خانکی کے مقام پر پانی کی سطح میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب تربیلا ڈیم پانی سے بھر گیا۔ ڈیم میں پانی کا لیول 1,550 فٹ تک پہنچ گیا جس سے ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 58 لاکھ ایکڑ فٹ ہے۔ منگلا ڈیم میں بھی پانی کی سطح 4 فٹ رہ گئی۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح 1,238 فٹ ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی سطح 1,242 فٹ جبکہ پانی کا ذخیرہ 70 لاکھ ایکڑ فٹ ہے۔ 18 اگست تک منگلا ڈیم مکمل طور پر بھر جانے کا امکان ہے۔ دونوں ڈیموں میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 1,28,00,000 ایکڑ فٹ ہو گیا۔ دریاؤں میں پانی کی مجموعی آمد اور اخراج 3,82,000 کیوسک ہے۔ 1 اپریل سے اب تک 59 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سمندر برد ہو چکا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔